جو ذکر آل ابا میں مصروف رہتے ہیں، پروردگار عالم علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ قبلہ ناصرۃ الحق کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت صلی۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک باب الحوائج، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ بانیان مجلس دی توفیقات خیر اللہ پاک اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ عنوان گفتگو بناتے ہیں، چونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ نذران عقیدت ہے، اور وہ الحمدللہ ساڑھے 7ویں امام نے اور پیغمبر اعظم دے 7ویں خلیفہ نے، پیغمبر اعظم دے 7ویں خلیفہ نے اور ساڑھے 7ویں امام۔ مذہب اہل بیت خلیفہ اور امام الگ الگ کسی عہدے دا نام نہیں۔ مذہب اہل بیت جڑے مصطفیٰ دے خلیفہ ہوندے نے وہی امت دے امام ہوندے۔ پیغمبر اعظم دے بعد 12 خلیفہ پیغمبر چھڑ کے گئے نے، اور جو 12 پیغمبر دے خلیفہ نے وہی 12.5 امام۔ پہلے امام دے متعلق ساڈا اعلان ہے پوری دنیا کے خلیفۃ ہو بلا فصل، کہ امیر المومنین علیہ السلام دی ذات پیغمبر تو فوراً بغیر کسی فاصلے دے حضور دے خلیفہ نے۔ جدوں اسا پہلا خلیفہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے منایا، یہ دا مطلب ہے نبی دا دوسرے خلیفہ حضرت امام حسن نے۔ اصل ساڈے کان عادی ہو گئے نے 4 خلیفے سن کے، تو وہ سانوں ایک دم تھوڑا جا پریکھا لگ جاندہ ہے بھی نبی دے دوسرے خلیفہ حضرت امام حسن نے، تے نبی دے تیسرے خلیفہ امام حسین نے، تے نبی دے چوتھے خلیفہ زین العابدین نے۔ تے اصل گل ہے بھی اوڑے پہلا خلیفہ، دوجا خلیفہ، تیسرا خلیفہ تے 4 خلیفہ، وہ 4 خلیفہ سن کے شیعہ بھی عادی ہو گئے نے 4 خلیفیاں دے 4 خلیفے نے 4 خلیفے نے۔ میرا خیال ہے آپ صاحب موجود نے، اتنی معتبر محفل ہے، قرآن تے میرے ہاتھ نے، کوئی مننے یا نہ مننے نبی 4 خلیفے چھڑ کے نہیں گئے، 12 خلیفے چھڑ کے۔ پیغمبر اعظم اپنے تو بعد 12 چھڑ کے گئے نے، انہاں چوں جیڑا پہلا خلیفہ ہوندہ ہے وہ ساڈا پہلا امام ہوندہ ہے، جیڑا آخری خلیفہ پیغمبر دا ہوندہ ہے وہ ساڈا آخری امام ہوندہ ہے۔ ساڈے نزدیک جیڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوندہ ہے وہ امت دا امام۔ دوبارہ عرض کر دینا، جیڑا نبی دا خلیفہ ہوندہ ہے وہ امت دا امام ہوندہ ہے۔ اس واسطے اساں جنوں پیغمبر دا خلیفہ منیا ہے انہوں اپنا امام منیا ہے، مصطفیٰ دا امام نہیں منیا۔ دوبارہ عرض کر دینا، جنوں اساں پیغمبر دا خلیفہ منیا ہے انہوں اساں اپنا امام منیا ہے، پیغمبر دا امام نہیں منیا۔ پیغمبر دا وہ خلیفہ ہے، ساڈا وہ امام ہے۔ پیغمبر دا وہ خلیفہ ہے، ساڈا وہ امام۔ ساڈے نزدیک پیغمبر دا کوئی خلیفہ پیغمبر دے اگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ شکریہ، بہت شکریہ مہربان۔ پیغمبر دا کوئی خلیفہ پیغمبر دے اگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، پیغمبر دا خلیفہ چونکہ ساڈا امام ہے، ساڈا امام ہے، وہ ساڈا امام ہے، نبی دا تے امام نہیں نا۔ دوبارہ عرض کر، اے چھوٹا بچہ ساڈا بیٹھا ہے الحمدللہ، انہوں ضمانت دے کے کوئی بندہ لے جائے، انہوں کوشش کر کے آنکھیں پہ حضرت علی دے متعلق میں گل سنی ہے یا پڑھی ہے کتاب چوں کہ ایک دفعہ جماعت ہونے لگی سی، حضرت علی اگے کھلو گئے اور حضرت علی
اگے کھلو گا اور پیغمبر ان کے پیچھے کھلو کے نماز پڑھی. چھوٹا بچہ ہے نہ ہے مفتی ہے بلکہ قیمتی ہے, نہ ہے حافظ قرآن ہے نہ کوئی عالم دین ہے, چھوٹا بچہ ہے, شیعہ بچہ ہونا چاہیے. انہوں کسی طریقے منوا کھاں کہ حضرت علی مولا نے, وہ آکھے گا ٹھیک ہے. حضرت علی مشکل کشا نے, وہ آکھے گا ٹھیک ہے. حاجت روا نے, ٹھیک ہے. وہ ناصر الدین نے, ٹھیک ہے. انہوں دا منہ وجہ اللہ ہے, یہ آکھے گا ٹھیک ہے. انہوں دی اکھ ہے اللہ ہے, یہ آکھے گا ٹھیک ہے. کان حسن اللہ نے, یہ آکھے گا ٹھیک ہے. زبان لسان اللہ ہے, یہ آکھے گا ٹھیک ہے. وہ نفس رسول نے, آکھے گا یہ بھی ٹھیک ہے. وہ مثل ہارون نے, یہ بھی ٹھیک ہے. حضرت علی نو آیت اللہ نے, یہ بھی ٹھیک ہے. وہ نفس اللہ نے, یہ بھی ٹھیک ہے. انہیں روٹین چاہتے آدھے انہوں آکھیں ایک دفعہ نبی پاک پیچھے کھلوتے سن تو حضرت علی اگے کھلو کے نماز پڑھائے گی. یہ آکھے گا باقی ساری گلاں ٹھیک نے, یہ گل گل سبحان اللہ, یہ ممکن نہیں. کیوں کہ بلا وہ بندہ شیعہ کتاب دا حوالہ دے, سنی کتاب دا حوالہ دے, یہ ساڈا بچہ بھی سبحان اللہ. یہ تربیت ہے یا مجلس حسین علیہ السلام دی, اس درسگاہ دی تربیت ہے کہ اتھے بہ کے اٹھن والا بچہ حضرت علی نو مولا مننے گا لیکن مصطفیٰ تو بھی بعد مننے گا, کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی ہو, جس کا میں مولا ہونا اس کا علی مولا ہے. وہ مصطفیٰ نو اولیت دے گا, یہ مننے گا نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام پاہمیں ساڑھے مولا نے, پاہمیں خلیفہ تو ہو بلا فصل نے, موجز نما بھی نے, مظہر خدا بھی نے. بھئی یہ مظہر خدا بھی مننے گا لیکن یہ نہیں مننے گا کہ پیغمبر دے اگے حضرت علی کھلو گیا ہوں. میرا خیال ہے اسے واسطے نہ اسی انہوں کسی دی مجلس تو ڈکنے ہاں, نہ کسی دے جلسے تو ڈکنے ہاں, نہ انہوں کسی جانوں تو ڈکنے ہاں. جڑی مسجد چ مرضی چلا جائے اساں ایتھے با کے تربیت کر دیتی ہے, ساڈا پکا ہو گیا ہے. جدو علی جیسا محمد اگے نہیں نہ کھلو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں کھلو سکتا. ساڈی یہ تربیت ہو چکی ہے. الحمد شکریہ کہ میرے محترم صاحب یا میرے محترم صاحب چونکہ امامت دی بحث ہے, حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ آنا چاہنا. اساں توحید منی ہے تے قرآن دے مطابق, نبوت منی ہے تے قرآن دے مطابق, ختم نبوت منی ہے تے قرآن دے مطابق, نماز پڑھی ہے تو قرآن دے مطابق, روزہ رکھے ہے تو قرآن دے مطابق, اساں حج کیتا ہے تو قرآن دے مطابق. یار جدو اساں اللہ تو لے کے نبوت تک, نبوت تو رسالت تک, رسالت تو ولایت تک, اس ساری گلاں قرآن دے مطابق منیاں نے, تے تیرا کی خیال ہے امام اساں تاریخ دے مطابق من لینا؟ قبلہ بہت شکریہ. قرآن میں نہیں سمجھنا ہے تے امام دے مطابق, قرآن دے مطابق پڑھنا ہے, چونکہ عقائد سانو قرآن دیندہ ہے. علامہ اقبال پریشان بیٹھے سن تے کسے پوچھا کیجئے, اس آکھیا افسوس ہے کنہ تھے. انہاں کہا یا جڑے لوگاں دے قائد بنے نے, سارے رہنما بنے نے, انہاں کہا کیوں پریشان ہو؟ انہاں کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق, وہ فرماتے نہیں خود نہ بدلو, خود بدلو قرآن تے نہ بدلو. اساں امامت نو جی قبلہ قرآن دے مطابق مننے ہیں اور خلافت نو بھی قرآن دے مطابق مننے ہیں. میرے محترم سامعین اس قرآن وچ اوصاف خلافت بھی موجود نے, اوصاف امامت بھی موجود نے. کوئی سانو گلا نہیں کسے بندے تے نہ کوئی مناظر ہے. جڑا قرآن نے خلافت دا میرٹ دسیا ہے, اگر کسے کوئی خلیفہ ہے تو وہ بھی دس دے, تے جڑا قرآن نے امامت دا میرٹ دسیا ہے, کوئی امام ہے تو بھی دس دے, اسی منن واسطے تیار. ہاں خلافت و امامت سادے ہاں الگ الگ نہیں. جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہے وہ ساڈا امام. خلافت اور امامت اتنا اہم چیز ہے جی دین اسلام ہے. میں ایک جملے چیز پوری اپنی گل واضح کرتا ہوں, صرف ایک جملے. 10 محرم 61 ہجری دی صبح صبح ایک بندہ یزید دی فوج چوں نکلیا. میرا خیال ہے تو جاگنا دلیل ہے کہ کسی بندے کو کوئی دسن دی ضرورت نہیں. ایک بندہ 10 محرم کیا بڑا صاحب 10 محرم 61 ہجری دی صبح صبح یزید دی فوج چوں نکلیا اور امام حسین علیہ السلام دی فوج چاہ کے شامل ہو گیا.
پوری تحقیق تے وثوق نال میں گل کر رہا قرآن تے میرا ہاتھ ہے ہور نے 10 محرم دی صبح نو دین نہیں بدلیا صرف خلیفہ بدلے نماز نہیں بدلی امام بدلے روزہ نہیں بدلیا امام بدلے حج نہیں بدلیا امام بدلیا اعمال دینیہ نہیں بدلے قبلہ خلیفہ بدلیا یعنی امام بدلیا پیغمبر دا پہلے وہ خلیفۃ المسلمین یزید نو مندا سی پھر وہ امام حسین نو من گیا پہلے اپنا امام تے ہادی یزید نو مندا سی پھر میرے امام نو من گیا یہ ہور کائنات تے وہ پروفیسر ہے جن نے پوری کائنات نو ایک کتاب پڑھا چڑھیے خلیفہ غلط ہوئے نہ نماز قبول ہوندی ہے نہ روزہ قبول ہوتا ہے خلیفہ غلط ہوئے پورا دین غلط ہو جاتا ہے خلیفہ ٹھیک ہوئے پورا دین ٹھیک ہو جاتا ہے شکریہ قبلہ میں امامت دا جڑا تصور ہے ساڑھے ہاں الحمدللہ میں قرآن حکیم چو پڑھ الحمدللہ جنہاں نو اساں اپنا حادی امام تے نبی دا خلیفہ منے ہیں الحمدللہ انہاں دی عظمت پڑھنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پڑھنا انہاں دے فضائل و کمالات نو پڑھنے واسطے پیش لفظ دے طور تے مقدمتاً قرآن پڑھنا پڑھتا ہے اے قرآن جی میرے دے جی امامت دا میں 7ویں امام دی بارگاہ چاہنا چاہنا قرآن دے ذریعے خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ اس نے پورے کے پورے نمبر لے لی فَأَتَمَّهُنَّ دا ترجمہ علی نقی لکھنوی صاحب نے کیتا قبلہ نے وہ فرماندے نے 100 بچوں جڑا 100 لے جانا انہوں فَأَتَمَّهُنَّ پیپر پایا امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 چوں 100 لے گئے اگر 500 سی تے 500 لے گئے 1000 نمبر سی تے 1000 لے گئے 5 نمبر سن تے 5 تے 5 ہی لے گئے اے 100% ہی اللہ فرماتا ہے انہاں اس امتحان نو پاس کر دیا 100% قال انی جعلک للناس اماما تو اللہ فرماتا ہے پھر اللہ نے اسے کہا ہم نے تجھے ناس کا انسانوں کا امام بنا دیا بہت شکریہ اللہ نے آزمایا آزمانے کے بعد جب وہ پورا اترا کتنے نمبر لینے جی انہاں 100 چوں تو آڈی خیر ہوگی جی پڑھا لکھا ماحول ہے 100 چوں 100 ویسے 33 نمبر والا بھی پاس ہو جاندے کئی باری 32 نمبر لے کے تے پاس ہون تے قریب بچہ ہوتا ہے تے کوئی ٹیچر سٹار لا کے نا چھوٹا جا سٹار تے انہوں پاس کر دیندہ ہے کہ سٹار دا مطلب نمبر نہیں ہوتا سٹار دا مطلب ہوتا ہے پی ہمیں تیرنا ریت کیتی گئی ہے تو 32 نمبر لے لے سن تے ایک لا کے اساں تینوں پاس کر دیتا ہے کہ اے نہ ہوئے تیرا سال ہی پورا ضائع ہو جائے یہ جڑا 32 نمبر لے کے تے نہ سٹار لا کے پاس ہویا ہوئے نا وہ رزلٹ والے دن چھاڑا مارے نا پاس ہو گئے وہ تے جنہ 100% لائے ہوندے نے وہ کی آندے نے ہو گیا جی پاس ریڑ کھیڑ کے تو انتا نہیں پنجابی آؤں دی میرا خیال سارے پنجابی بیٹھے ہو گیا پاس یارہ ساٹھے ہانا جی محاورہ قبلہ جڑے اردو سپیکنگ مہربان نے وہ ساڑھی پنجابی دا ایک محاورہ جی پہ ریڑ کھیڑ کے پاس ہوئے اے ریڑ کھیڑ کے پاس ہوئے اور ہوندے میں پیانا ریڑ کھیڑ کے پاس ہوئے اور ہوندے نے امتی امامت ریڑ کھیڑ کے پاس ہو رہا نہیں ملتی 100 بٹا 100 آیا قبلہ پاس ہونا کوئی بڑی بات نہیں پاس ہو جاندے نے مہربانوں سب پاس ہو سکتے ہیں لیکن جڑا ریڑ کھیڑ کے پاس ہوئے ہے وہ مقتدیاں چی شامل ہو سکتا ہے امامہ چی شامل نہیں ہو سکتا انہوں سمجھان واسطے تو تک گل پہنچا دینا جڑا ریڑ کھیڑ کے پاس ہویا ہوئے نا وہ مقتدی ہو سکتا ہے شکریہ امام نہیں ہو سکتا قرآن میرے سامنے ریڑ کھیڑ کے بندہ جنتی ہو سکتا ہے جنتیاں دا سردار نہیں ہو واہ 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 ریڑ کھیڑ کے صدقہ جاؤں جی اے ریڑ کھیڑ کے بندہ کسے طریقے بت پرستی چھڑ کے شراب چھڑ کے سود چھڑ کے رشوت چھڑ کے پیڑے کام چھڑ کے ریڑ کھیڑ کے بندہ پاس ہو کے جنتی ہو سکتا ہے پر جنتیاں دا سردار پیغمبر نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے جنتی نہیں جنت کے نوجوانوں کے
سردار ہیں وابوہما خیر منہما، ان کا بابا ان سے بھی بہتر ہے، ان کا باپ ان کا بھی سردار ہے، اور جب زہرا کے بیٹے علی کے برابر نہیں آ سکتے، ماں کا بیٹا علی کے برابر۔ شکریہ مہربانی کے بعد سبحان فَأَتَمَّهُنْ، جب وہ پورا اترا، جب 100 میں سے 100 نمبر لے گیا، 100% نمبر لے کے وہ پاس ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ قبلہ آپ صاحب بیٹھے نے بہترین تشریح علماء ہی کر سکتے ہیں کہ انی میں جاعلک تجھے امام بناتا ہوں، میں تجھے امام بناتا ہوں۔ اللہ کرے میں تجھے امام بناتا ہوں۔ مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے اللہ نے امامت کسے کو مشورہ لے آؤ، سار اٹھاؤ بھائی، امامت واسطے اللہ بندے کٹھے کرے کتے ہو۔ یہ مطلب ہے جسے اللہ امام بناتا ہے وہ توحید کی سلیکشن سے بنتا ہے، بندوں کے الیکشن سے نہیں بنتا۔ مہربانی مہربانی، توحید کہہ رہی ہے انی جاعلک، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا، میں نے تجھے ناس کا امام بنا دیا۔ اچھا جی مومنہ دا نہیں، للناس اماما، بڑا لطف ہے، بڑا لطف ہے، للناس اماما۔ جدو اللہ فرمائے گا یا ایھا الناس، وہ دا مطلب ہے اے انسانوں، جدو آکھے گا یا ایھا الذین آمنوا، وہ تو ایمان والا، یہ تو مطلب جب ایمان والا کہے گا تو تخصیص ہو جائے گی کہ صاحب ایمان سے کہہ رہا۔ جدو اللہ فرمائے گا یا ایھا الناس، یہ تو مطلب انسانوں کہہ رہے ہیں۔ جدو اللہ امامت دیندہ ہے نا، اللہ فرماتا ہے للناس اماما، جب وہ پورا اترا تو ہم نے اسے انسانوں کا امام بنا دیا۔ یہ دا مطلب ہے جنہوں اللہ امام بنائے ضروری نہیں کہ اسے امام کو صرف مسلمان ہی مسئلہ پوچھنا ہو۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ بھائی۔ للمسلمین امام ہوندہ تے مسلمان ہوتے کو مسائل پوچھتے، اگر للمومنین امام ہوندہ تے مومنوں تو کو مسائل پوچھتے۔ جدو اللہ فرمائے للناس اماما، ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ یہ دا مطلب ہے انسان دی شکل چ ہندو ہوئے وہ بھی امام کو لا سکتا ہے، سکھ ہوئے امام کو لا سکتا ہے، کمیونسٹ ہوئے امام کو لا سکتا ہے۔ بھائی انسان دی شکل چ وہ بندہ آ کے امام کو آپ مسئلہ درکار تے پوچھ سکتا ہے، امام تے سوال بھی کر سکتا ہے، امام تے سوال کر سکتا ہے۔ ساڑھے کو بندے مسئلہ پوچھنا ہوندے نا کہ جناب حلالہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، اسی آنا تیرا مذہب کی ہے، وہاں دا اہل سنت، تے اسی آنا انہوں کو پوچھ، میں نے کوئی پوچھ کوئی اللہ دیا بندیا ہے تو اہل سنت تے مسئلہ ساڑھے کو پوچھنا۔ کوئی بندہ پوچھتا جی روزہ کنے بجے کھولنا چاہیے، تسی کون ہو جی؟ اسی اہل حدیث ہاں، تے میں انہوں کو پوچھو، سانو کو پوچھتے۔ یہ دا مطلب ہے اسی یہ کہہ کٹال دینے ہیں پاہمیں سانو مسئلہ آؤں ہی نہ ہوئے، کئی بار آؤں نہیں ہوندہ تے اسی شاید بہانہ بنا چھڑنے میں تیرا سڑا مذہب بھی نہیں ملتا۔ لیکن جنہوں اللہ امام بنائے خود کو مسلم آ سکتا ہے، غیر مسلم آ سکتا ہے، یہودی آ سکتا ہے، سار اٹھاؤ یہودی آ سکتا ہے، عیسائی آ سکتا ہے، جاہل آ سکتا ہے، ابو جہل آ سکتا ہے۔ رب محمد دی قسمی اسا نشے وچ علی نو نہیں منیا، علی آکھیا سلونی جو چاہتے ہو، جو چاہتے ہو پوچھ لو، سلونی۔ اور لطف کی لطف ہے کہ صحیح مسلم شریف دی ایک حدیث میرے کو پہنچی تھی، میرے کو کتاب موجود ہے، او دے وچ سلونی دا دعویٰ شیعہ نے حیدر قرار سن لیں، سلونی دا دعویٰ کہ جو چاہتے ہو مجھ سے سوال کر لو، یہ پہلے حضرت علی نے نہیں کیتا، پہلے مصطفیٰ نے کیتا۔ یہ دعویٰ پہلے سرکار دو عالم نے کیتا ہے، سلونی جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو عیسائی پوچھنا چاہتے ہو انجیل سے پوچھ لو، ہاں یہودی پوچھنا چاہتے ہو تورات سے پوچھ لو، داؤد کے امتی پوچھنا چاہتے ہو زبور سے پوچھ لو، ابراہیم کے چاہنے والے پوچھنا چاہتے ہو محبت کون ہے صحیفہ ابراہیم سے پوچھو، صحیفہ آدم سے پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ یہ سلونی دا دعویٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا ہے۔ اگلا ساڈا دعویٰ ہے کہ مصطفیٰ تو بعد بلا فصل حضرت علی نے کیتا ہے۔
یہ مطلب ہے نبی تو بعد بلا فصل حضرت علی نو مننا ساڑھے کو دلیل ہے کہ یا سالوینہ دعویٰ مصطفیٰ نے کیتا ہے تجاس ہونا دعویٰ مرتضیٰ نے کیتا ہے. حضرت علی نو لوگاں چوتھے نمبر تے اس واسطے رکھے ہیں کہ حکومت چوتھے نمبر تے کیتی ہے. چوتھے نمبر تے حکومت نہ کر دے انہاں حضرت علی دا چوتھا بھی نہیں سی آن دینا. وہ یارہ حکومت دے سامنے چوتھا نمبر لائے جدو حضرت علی چوتھے نمبر تے آئے نا امام چونکہ لناس سے امام ہوتا ہے. حضرت علی جنہیں بیٹھے نا تخت اپنا ممبر تے اوہی عیسائی بھی آگئے مبارک یہودی بھی آگئے مبارک. حضرت امیر المومنین نے فرمایا تسی اگے بھی خلیفے بندے رہنے مبارکہ دینا ہوں دے رہا. انہوں نے کہا نہیں انہوں کہا تہاڈے کول اس واسطے آئے ہیں کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا, تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا, اور قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا. امام وہ ہے جو مذہبوں کا امام نہ ہو, انسانوں کا امام, جو فرقے کا امام نہ ہو. سبحان اللہ. یا اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا انسانوں کا امام بنا دیا. نال فرماتے ہیں قال ومن ذریتی, اے میرے رب یہ عہدہ امامت سے سرفراز میری اولاد کو بھی کرے گا, میری ذریت کو بھی یہ عہدہ عطا کرے گا. اللہ فرمایا کیوں نہ کراں گا, درود پڑھا دیں گا تیری اولاد تے, درود پڑھا دیں گا تیری آل تے. نماز جو بندے بے کے تیری آل تے درود پڑھیں گے, لیکن ذرا ایک گل اپنی اولاد نو بھی کہہ دیں گے. جی فرماؤ, فرمایا ان سے کہہ دینا کالا, اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین, اپنی اولاد سے کہہ دینا ہم ظالموں کو امام نہیں بنائیں. سبحان اللہ, بہت شکریہ قبلہ. ہم ظالموں کو عہدہ امامت نہیں دیتے. چار چیزیں جی آیت جو ثابت ہو گئی ہیں. پہلے کہتے جب امام بنائے گا اللہ بنائے گا, دوسرا جب بنائے گا ذریت ابراہیم سے بنائے گا, تیسرا بنائے گا تو آزما کے بنائے گا, چوتھا اللہ فرماتا ہے تیری ذریت کو بھی بناؤں گا مگر ظالموں کو یہ ہوتا نہیں ملے گا. یہ مطلب ہے قرآن جو طے ہو گیا کہ ظالم امام نہیں ہوتا. ظالم دا اپوزٹ دیکھیے تو جلدی سمجھ آئے گی. ظلم دا متضاد ہے جی قبلہ عدل, ظلم دا متضاد ہے عدل. یا کوئی عادل ہوتا ہے یا کوئی ظالم ہوتا ہے. ظلم صرف کسی نو تماچا مارنا نہیں, کارنو آگے لانی نہیں, چھری مارنی نہیں. وزیع شیع علی غیر محلہی, کسی شیع کو وہاں رکھ دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو, اسی کو ظلم کہتے ہیں. کمال ہے بھائی, کمال ہے. کسی شے کو وہاں رکھ دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو, اسی کو ظلم کہتے ہیں. اور جو کبھی زندگی میں ایک بار بھی ظلم کر جائے وہ نبی کا رشتہ دار ہو سکتا ہے, امام نہیں. میں ظلم پڑھ دینا, ظلم چھوٹے چھوٹے بھی ہیں, ظلم بڑے بڑے بھی ہیں. عدل دا تقاضا ہے کسی شے نوں اتھے رکھو جتھے او دا مقام. تسی گزر رہے ہو, ایک بندے نے جلیبیاں کھا کے تے کاغذ سٹ دیتا تھلے اخبار دا, تسا لنگ دیا دیکھیا او تے لکھیا ہے محمد بشیر. میں اپنا نام بشیر احمد سے بدل کر محمد بشیر رکھتا ہوں. تسا وہ کاغذ پڑھ لیا, بشیر دی وجہ تو نہیں, محمد دی وجہ. پھر تسا انہوں لپیٹیا ہے, چونکہ وہ دی وجہ تو انہوں پتہ ہے وہ چاہ شرنی لگی ہے اور سارا, لیکن تسا انہوں لپیٹ کے تے جا رہا ہے کہ پلستر ہوئیاں دیواراں آ گئیاں نے, تسا ویکھیا پلستر ہوئیاں نے کدھرے, پھر آجب ٹیپ والیاں آ گئیاں نے, پھر تسی کہندے ہو پہ کدھرے کوئی گنجائش لبے تے کسے دیوار دے تھوڑا جہا اتے میں جنہ ہو سکتا ہے اس کاغذ نو اوتھے رکھا. یہ بندہ پامیں سکول گیا تھوڑا یا بہتا گیا, یہ تے ذہن اچ عدل ہے کہ محمد نو ایتھے نہیں ہونے چاہتا. قبلہ بہت شکریہ. ظلم ہونا کیتا ہے جیڑا سلے سٹ گیا نا کاغذ نا, ان پھر ظالم آکھاں گے, کیونکہ اس خیال ہی نہیں کیتا کہ میں اس میں سرکار میں کتھے پہ سٹنا. انہیں ظلم کیتا, چھوٹا جا ظلم ہے, اس کسے نو کچھ نہیں آکھیا, ظلم تے کیتا. یعنی سرکار دا اس میں گرامی زمین تے سٹ دیتا. وہ بندے تے ذہن چ عدل ہے جنہیں ٹھپیا پھر ہو گیا,
پھر وہ تھلے کر کے انہوں ورد نظر آئی ہے 2 فٹ سے، وہ کھلو کے ویندا کہ اتھے نہیں، اتھے کسی بیوقوف بچے دا ہاتھ پڑ جائے گا. سبحان اللہ. پھر وہ جناب ہوتا لبے گا، ہوتا لبے گا، ہوتا لبے گا. تہاڈی خیر ہوئے قبلہ، بہت شکریہ، اشارہ آیا ہے بڑا خوبصورت. وہ فرماتا ہے ایتھے رکھ کے، ایتھے رکھ کے بھی وہ کوشش کرے گا کہ جے میں اڈیاں چک لاں تے ذرا اتاں کر کے رکھاں. یہ اتاں تو اتاں کیوں پہ رکھتا ہے؟ انہوں پتہ ہے کہ میں اتھے رکھاں جنہیں جوگا میں. بھائی عدل دا تقاضا ہے کہ ایتھے بھی یہ رکھ سکتا ہے، ایتھے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عدل دا تقاضا ہے وہ دے ذہن چ جتنی حضور دی بلندی ہے نا، جتنا کمال ہے نا حضور دے اس میں گرامی دا، جتنی عزت ہے وہ اپنی کوشش کر کے انہوں پنجابی چاہتے ہیں جوگا، جنہیں جوگا ہے نا وہ اتے رکھتا ہے، اتے ایتھے. وہ بندہ عادل ہے جڑا ایتھے پہ رکھتا ہے، پہ انہوں ایتھے ہونا چاہیے. قرآن بندے پڑھن نہ پڑھن انہیں کردے اچھے رکھے ہیں. وہ جانتے نہیں کہ میز دے مقام نہیں، یہ ڈائننگ ٹیبل دے مقام نہیں، اتے اتے ایک ہی عدل ہے کہ اتنا معتبر ہے کہ انہوں ایتھے رکھنا چاہیے. ہوں پتہ لگے حسن نو ایتھے کیوں بندے سا تے حسین نو ایتھے کیوں بندے سا. نبی دسنا چاہتے سا تسی اوتھے رکھ دیو، تسی جننے جوگے ہو، میں اوتھے رکھنا جننے جوگا ہوں. بہت شکریہ، آباد رہو جناب. اللہ دیا بندہ جنہاں نو رسول بلند کرے او تیرے رضی اللہ کرنا سے آفا دے برابر نہیں آئی. عدل خیر ہوئے جناب، عدل عدل دا تقاضا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا ینال عہد الظالمین. اللہ فرماتا ہے ہم ظالموں کو امام، کیا بات، ہم ظالموں کو امام. ظلم چھوٹے چھوٹے بھی نہیں، بڑے بڑے بھی نہیں. جیڑا بندہ ایتھے ہن تساں ماحول بڑا اچھا بنائے، اگر باہر مجلس ہوندی، کیونکہ ہر جگہ ہے ماحول ہیٹر شیٹر لا کے اتنا خوبصورت نہیں بنایا جا سکتا کہ باہر اتنی سردی ہے اور ایتھے مینوں پسینہ آ رہا ہے. یہ مطلب ایک ماحول ایسا بنے جتھے باہر مجلس ہوندی ہوئے تے غریب آدمی یہ انتظام مثلا نہ کر سکتا ہوئے. مجلساں تو اتھے بھی ہوندی ہیں نا، میں پڑھ کے آیا. جیڑا بندہ سردی چ مجلس ہوندی ہوئے تے ہیٹر دا انتظام نہ ہوئے، اتھے بندیاں نو آکھے ہاتھ چوک کے نعرہ مارو، وہ بھی ظالم. میں تو صحیح گل دساں پہ سردی بے انتہا ہے، چھوٹا جے بھی ایک ظلم ہے. پہ بندے کٹ کے بیٹھے نے، ہوا بھگ رہی ہے تو برفباری ہو رہی ہے، وہ شکر کر بیٹھے نے، شکر کر آئے نے، آ کے بیٹھے نے تو کٹ کے بیٹھے نے. جہاں کہ آنچ کرو جے کسی نے ہوا لگی پھر. لہٰذا یہ بھی ایک چھوٹا جا ظلم نہیں ہونا چاہیے. عدل کو کام لینا چاہیے. یار عدل کو کام لینا. جیڑا بندہ اس سردی کسی پنڈ دے ماحول کسی نو برات تے جان لگے آکھے نہائے گا تو میں تینوں کھڑنا ہے، وہ آندا ہے ظالمہ میں پھر لا لا. ظالمہ اوہ میں نہ پھیر نہ رہا گا. حالا انہیں کہا انہوں مارے ہے، لیکن وہ اندھا بھی بیار میں مارا بندہ میں نہ آیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا تو میرے تے ظلم نہ کر. چھوٹے چھوٹے ظلم والے امام نہیں ہو سکتے تو بڑے بڑے ظالم امام کیوں؟ صدقہ جامع صدقہ جامع. ہوں میں بڑا ظلم پڑھن لگا تو سامنے، بڑا ظلم سب تو بڑا وہ سورہ مبارکہ لقمان چو میں مل گیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھنا، اللہ کو شبیہ سے نہ پہچاننا. میرے اٹھویں امام فرماتے ہیں جس نے اللہ کو شبیہ سے پہچانا اس نے غلط مانا. شبیہ ہوتی ہے کسی کے جیسی، جب وہ کسی کے جیسا ہی نہیں تو شبیہ کیسی.
اللہ کی شبیہ نہیں، اللہ کسی کے جیسا نہیں، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، جلدی بولو جی، نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہوگی یہ مجلس؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جے شرک تو بڑا ظلم کوئی نہیں تو پھر مشرک تو بڑا ظالم بھی کوئی۔ بولو بھائی ہاں کرو۔ میرے محترم سامعین، پڑھا لکھا ماحول ہے، اے بحریہ ٹاؤن ہے، بحر دے وچ نہیں تسی بیٹھے سمندر، ٹاؤن دا نام بحریہ، ٹھنڈے نہ ہو، اے بحریہ نہیں، بحریہ ٹاؤن ہے، نہ ہے بحریہ ٹاؤن۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دے لا ینال عہد ظالمین، ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے۔ اور ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، یہ مطلب ہے جس بندے اپنا منہ اللہ تو ہٹا کے کسے بت کے سامنے رکھے وہ مشرک ہے، مشرک ہے، تے قرآن دے مطابق ظالم ہے۔ حالہ اس کسے دے کرنوں آگے نہیں لائی پھر بھی ظالم ہے۔ ہائے ہائے، حالہ اس کسے کو قتل نہیں کیتا پھر بھی ظالم ہے، حالہ اس کسے دا گھر نہیں لٹیا قبلہ پھر بھی ظالم ہے، اس کسے زمین تے قبضہ نہیں کیتا پھر بھی ظالم ہے۔ یہ مطلب ہے جب توحید سے منہ پھیر لے وہ ظالم ہو جاتا۔ سر اٹھاؤ، اور چھوٹا ظالم نہیں، بڑا ظالم۔ یہ مطلب ہے جس بندے بت کے سر رکھے اللہ نے چھڑ کے وہ ظالم ہے، اور اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا۔ سانو کافرہ تے پاوے مشرکہ دیواراں تے لکھ تے پاوے ساڈے منہ تے لکھ جا، ایک دن میں دساں قرآن تے میرا ہاتھی جس بندے زندگی پوری وچ ایک واری بھی کسے بت کے سر رکھے نا اساں اونوں امام نہیں۔ کمال ہے یار، اللہ ظالموں کو امام نہیں۔ امام وہ ہے جو شرک سے محفوظ، امام اسے کہتے ہیں جس نے اللہ کے سوا کسی کو زندگی میں معبود نہ مانا ہو۔ ہن میرا دل کرتا ہے تفسیر کوثر چوں اس آیت دی تفسیر پڑھ دے تاکہ میری جڑی 32 منٹ دی گفتگو ہے انہوں کوئی پروف مل جائے کہ میں گل ٹھیک کر رہا۔ تفسیر کوثر قبلہ نجفی صاحب وہ فرماتے ہیں یہ جو آیت اتری کہ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ فرمائے ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے، تو حضرت ابن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی آیت کے متعلق پوچھا یا رسول اللہ اس آیت میں ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ میری اولاد کو بھی امام بنانا، میری ذریت کو بھی امام بنانا، اس کی تشریح کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دعائے ابراہیم کا سلسلہ، دعائے ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک پہنچا، مجھ سے علی تک پہنچا۔ شکریہ شکریہ، دعائے ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک پہنچا اور مجھ سے علی تک پہنچا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس میں جو لکھا گیا ہے نا، کہا گیا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، ہم ظالموں کو امام، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا، میں کو بنا کے گل نہیں کر رہا، پیغمبر نے حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہم ہی تو ہیں جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ کیا بات ہے، ہم ہی تو ہیں جنہوں نے کبھی بت پرستی اور نہیں کی۔ اسا کوئی کوٹی پی کے علی رو بلا فصل نہیں منیا، محمد تو بعد میرٹ دے علی اولیاء، مصطفیٰ تو بعد میرٹ دے مولا علی اولیاء۔ پھر پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ پس اللہ نے مجھے نبی اور علی کو میرا وسیع بنایا۔ 124 نمبر آیت دی تفسیر، تفسیر کوثر میں پڑھ دیتی۔ یہ مطلب ہے حضرت ابراہیم نو اللہ امام بنایا تے پیغمبر جان لگیا حضرت علی نو امام بنا۔ میرٹ ذرا ویکھو، میرٹ ویکھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے جے امامت یا خلیل دی آل تے درود ہے یا حبیب دی آل تے درود ہے، یار ابراہیم علیہ السلام دی آل تے درود ہے
اور حضرت مصطفیٰ دی آل تے درود ہے. اتنا موتبر مجمع ایک باری دسے گا میں نے کہ اس قرآن عرض تے ابراہیم دی آل پہلے آئی ہے یا مصطفیٰ دی آل پہلے ہے جی؟ ابراہیم دی آل پہلے آئی ہے. حد پھر ہو گئی جی. اجے بندے نو سمجھ نہ آوے تو پتہ نہیں بندے کتنے نماز پڑھتے ہیں. اس قرآن عرض تے ابراہیم دی آل پہلے آئی ہے. پہلے دنیا تے کون آئے نے آل ابراہیم تے جدو درود شروع ہویا ہو تو پہلے آل محمد. تو سا کوئی نہیں سوچیا میں پیانا اور یار دنیا تے پہلے آل ابراہیم آئے تے جو درود شروع ہویا ہے اللہم صلی اللہ ابراہیم ہونا چاہیے در سے پہلا نہیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ مطلب ہے آل ابراہیم کا سلسلہ مصطفیٰ تک پہنچا, اس کے بعد قیامت تک آل محمد میں امام آئے. حضرت ابراہیم نو جان دے تھوڑا بہت ہے. ایک بندر میں پوچھا سی میں کہ حضرت ابراہیم سادہ بندہ سی میں وہ نبیہ جو کہہ رہا جاننا نہیں ہے کہ نہیں وہ اندھا حضرت ابراہیم نے اپنے پیغمبر تو پہلا میں کہ وہ تینوں کیوں یاد رہے ہو سکے ایک کی تے نبی ہے نبیوں میں جدی وجہ تو چھوٹا گوشت سال بعد مفت لب جا بلے ہو تیرے میرٹ تو سر ہو سکا چھوٹا گوشت رج کے عید الاضحیٰ تے کھائی دے نبی تے پھر کیسا نبی دیکھو نا گوشت دی وجہ تو یاد یہ مطلب ہے پاہمیں باربی کیوں دی وجہ تو ابراہیم یاد رہ گیا رہتے گئے رہ گیا اس ابراہیم اللہ دیا بندیا میرا گوشت ہی کھا چھڑے انہوں امام بھی مان جا کمال ہے او جدہ صدقہ کھائیے انہوں امام منی دے بندے ادارہ لے کے دنبا دیں دینے پہ سنتے ابراہیمی تے تیسا عمل کرنا ہی کرنا جنہیں ادارہ لیا ہوئے وہ محرم تو بعد بھی کھاندے رہیں دے فریجہ کہا دے واسطے ہوں گے میرے عزیزو سنت ابراہیمی سنت ابراہیم سنت ابراہیم سنت ابراہیم حالانکہ سنت ابراہیمی یہ کہ بیٹا رکھنا سنت ابراہیم میں دنبا کوئی نہیں یا دنبا کدے حضرت ابراہیم نے لیا ہوئے منڈیوں تے دسو کسے کھو دے رکھیا ہوئے تے دسو گھر پال کے دیتا ہوئے تے دسو انہوں تے پالے ہی نہیں لیاندہ ہی نہیں ابراہیم جنہا کام کیتا ہے سنت تو بنی ہے انہوں تے پتر رکھیا سی نا تو پتر رکھ ہاں کی بتا دنبا آئی جائے کی بتا شروع تک ایتھے باں رکھ کے نا تے نڑیاں پننا سوکھا ہے نڑیاں جو میکھ کٹ کے آخرا سنت ابراہیم نہیں اے اللہ دیا بندے کدو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاڑیا سی کدو دنبا پاڑیا سی عرش تو آیا سی اللہ پیجیا سی میں کیا اللہ او دے کھڑوں بیٹا لے آئی تو سانو آنا 7 بندے قربانی چرھڑ جاؤ اونٹ دی سانو 7ویں تھار لا دینا اس کنے کھڑوں پتر منگ رہی اللہ فرمائے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جنہیں جو گئے ہونا کام کا ہائے ہائے او تو پتر دین جو گا نہیں مقتدی بن کے رہنا ہے امام بن کے رہنا شکریہ کے بلا فرمایا قربانیاں دیو اللہ جائے یا امام المنتظر میری یاد تیری یاد جلدی کرو مہربان میری یاد تیری یاد پاس یا علی ولی اللہ علی ولی اللہ زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد اے شما اے شما مل کے
شکریہ اللہ پاک کو جزا دے. میں عرض کر رہا امام بنایا تے آزمایا, سانو اس آزمائش کیوں نہیں پایا؟ اسی کوئی امام تے نہیں نا یار. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد واسطے امامت منگی, انہیں مشکل امتحانہ چو گزر کے پھر بندے میری اولاد نو نہیں بنائے گا. جڑے بندے مزدوری سے زندگی گزاری ہوئے وہ بیٹے نو آندا پڑھنا ہے جی میں زندگی گزاری ہے تو انہیں جوگا نہیں, اور جی میں زندگی گزاری ہے تو مزدوری جوگا نہیں. وہ اللہ کے دعا کرتا یا اللہ مینوں مزدوری تے لائی رکھے کوئی گل نہیں, میرے بیٹے نو انہاں امتحاناں چ نہ پائی. اگر ابراہیم کو اعتماد نہ ہوتا کہ میری اولاد امتحان دے سکتی ہے تو دعا ہی کیوں کرتے. شکریہ قبلہ شکریہ. حضرت ابراہیم اپنی ذریت کے متعلق اعتماد میں تھے, کانفیڈنس میں تھے کہ جن امتحانات سے میں گزرا ہوں میری ذریت بھی گزر سکتی ہے. پھر حضرت ابراہیم نے آگے چھاڑ بھی ماری, امتحان بیٹے کے چھوڑی رکھی اور یارہ امتحان. چلو تو انہوں سوکھا دس دیں. اللہ نے فرمایا بت توڑ دے, حضرت ابراہیم نے فرمایا توڑ دیں. اسی مسلمان ہیں, سانو بت توڑن دا حکم نہیں, سانو نا پوجن دا حکم. شکریہ کہ بلا سانو بت نا پوجن دا حکم ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ. سانو اللہ اینا ہی آکھیا ہے پہ تسی جنہیں جوگے ہونا تسا صرف بت پوجنا نہیں, پوجنا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ آکھیا پندے. یہ جڑے ہندوستان چ رہندے نے مسلمان یا سندھ چ رہندے نے, مشورہ دینے ہیں نقوی صاحب نماندے نے پہ سندھ جڑے مسلمان نے انہوں نے آکھو نیرا گوشتی کھا چھڑا سی ابراہیم دے سنت ہے کہ تھوڑے بہتی پن چھڑو ایک ادا. تو اڑی کیا بات یار ہندوستان سے مسلمان ہیں کہ نہیں, اوتھے بہت ہیں کہ نہیں, کدی کسے پنے ہیں نہیں, انہاں مسجد پن چھڑی. جیڑا بت پنے گا انہوں تو ہندو اینا ہی نہ کر چھڑ گے. اصل جدا بت پنیا ہوئے نا وہ دشمن ہو جاندہ ہے. پھر اس کرنا جدا بت پنیا معبود پنیا جدا مسجود پنیا ہوئے وہ دشمن ہو جاندہ ہے. تے دشمنی جو آگ لا کے ساڑنا چل انہاں کے آگ لا کے ساڑ دے ہے نا. نمرود آ کے آگ بڑھ آگے چ ہر بندہ لکڑیاں پہ دیندہ ہی حصے نا جدا جدا بت پہ جا سی نا او سر تے لکڑیاں چکڑیاں سے مارو انہوں مارو. میں کہ اللہ دشمنی پا چھڑی ہے پوری دنیا تے ابراہیم علیہ السلام دی تے فرمایا امامت سوکھی لب دی ہے. کمال ہے بھائی کمال ہے. اگر حاجی کنے بیٹھے نے مجلس پاک حاجی بیٹھا کوئی شکریہ. ہاں میری توقع تو تھوڑے نے, شکریہ توقع تو تھوڑے اللہ پاک صاحب نے نصیب کرے. حاج تے جاؤ گے قبلہ بیٹھے نے, بیت اللہ دا دروازہ ہے وہ دے سامنے ایک چبوترا بنے ہیں وہ مقام ابراہیم ہے. اللہ فرماندہ ہے فی ہی آیات بینات مقام ابراہیم. وہاں جاؤ گے تو ہم نہیں ملیں گے, ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. جب ہمارے گھر آؤ گے تو تمہیں ہماری نشانیاں ملیں گی. مثلا مقام ابراہیم جو 2000 چ میں گیا ہوں تو 2 بندے اتنے کھلوتے سن. یلا 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 دا کی ترجمہ پہ گاجر دا حلوہ کھا کے جائے گے. یلا یلا چلو چلو اوکھے ہو کے ساڑھے کان لال ہو گیا تو کوڑ توڑ کے جدوں وچوں ویکھیا تے کسے بندے دیاں پیراں دے نشان لگے. کمال انی جائل للناس اماما. میں حیران ہو گیا ابراہیم علیہ السلام تے ہاتھ دا نشان نہیں, پیشانی دا نشان نہیں, سینے دا نشان نہیں. تسی کسے بندے نو آکھو آئیے 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 اور راضی ہوئے گا تے پیر نہ رکھو آؤ آؤ آؤ. کسے بندے دے سامنے پیر کر کے گا اٹھے بہ جو ہے گا وہ آکھے گا تین میں پوچھ رہا ذرا باہر نکل. یہ دا مطلب ہاتھ دا استعمال ہو رہے. آئے ہائے یار ہاتھ نال بھی تے آکھیا نا آجو بہ جو, ہاتھ بھی میرا ہی ہے تے میں پیر نہ آکھا پہ اٹھے بہ جو. توبہ توبہ بندے تو ہن سمجھ رہے کیونکہ ہاتھ تے پیر چ فرق ہے. یا اللہ تو اس امام دا جے نشان ہی لانا سی تے ہاتھ دا لا چھڑ دو, پیراں دے نشان کیوں لایا؟ اللہ فرمایا میں پوری دنیا نو امامت دے
مہربانی مہربانی محاورہ سنو جی. میں کیا اللہ یہ پیر ایڈے قیمتی نے فرمایا جہاں پیرا سے پار پائے راضی راضی ہو جائے. کسے محاورہ سنے فرمایا انہیں پیرا سے پار پا کے بت توڑے نے عام بندے کا کام ہی نہیں سی. پاج پاج کے وہ یارا پیروں تے پار پائیے تے بت پجدا ہے ورنہ انہوں دشمن ہو جاندے نے. اللہ فرمایا اس پیروں تے پار پا کے میری دشمنی اپنے گل پائیے. میں جے قدماں نو اپنی نشانی قرار دے دیتا ہے. اور سورہ نحل چ اللہ فرماتا ہے جو ہماری نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے ہم انہیں ہدایت نہیں دیتے. یہ مطلب ہے آج دا میرا شاید خوبصورت جملہ ہوئے ہدایت امامت کے قدموں میں ہے. ہائے ہائے ہدایت امامت کے قدموں سے. حضرت ابراہیم دے پیر لگے نے. شیعو مقام تے قریب ہے شہادت دا. مبارک دا معنی برکت ہی ہوتی ہے. میں مبارک دا لفظ استعمال کیتا تو لوگاں کا کہڑے ادھر سے مبارک پہ دینا ہے. بس میں سلام کرنا شیعو تو انہوں سلام کرنا کہ تواڈے مذہب جننے امام نے نا بہت شکن نے بہت پرست رائے. کمال ہے جڑا پہلا امام اللہ بنایا ابراہیم وہ بھی بہت توڑ کے گیا تے جڑا محمد دے کے گیا وہ بھی بہت توڑ. سال اٹھاؤ او یار حضرت ابو طالب نے نبی دے نکاح دیا کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں رکھا. یہ مطلب ہے ذریت ابراہیم میں امامت ہے اور اس میں ابو طالب ہے. سر اٹھاؤ جناب سر اٹھاؤ. حضرت ابو طالب نے فرمایا ہم ہیں ذریت ابراہیم. حضرت علی علیہ السلام بھی بہت توڑے نے. ہن کر عدل کری عدل. قرآن کتھے رکھے اتے اس میں محمد کتھے رکھے اتے. میں خیال اللہ کمال کیتی ہے یہ دے وچ رکھ چھڑے نے ابراہیم دے پیراں دے نشان. فرمایا میری دشمنی اپنے گڑ پائی. اس بت پنے اندروں کنڈی مار کے پنے. جیڑا چوری اندروں کنڈی مار کے اللہ دا حکم پورا کرے کہ قوم ساری میلے ٹر گئی انہاں اندروں کنڈی مار لئی. جیڑا کنڈی مار کے اندر کھلو کے پنے او دے پیر انہیں قیمتی نے تے جنہوں محمد آکھے ایتھے پیر رکھا. کمال یار پتہ نہیں کیا معیار امامت ہے. ایدہ مطلب ہے جو قرآن میں ذکر ہوا وہ بھی بہت شکن جو ہمیں مصطفیٰ نے دیا وہ بھی بہت شکن. ایدہ مطلب ہے پیرہ تے پار پائیے تے امامت لبدی. ابراہیم دی آلچ مصطفیٰ ہے. ابراہیم دی آلچ عبد المطلب نے. آل ابراہیم چ حضرت حاشم نے. آل ابراہیم چ حضرت عبداللہ نے. آل ابراہیم چ رسول خدا نے. حضرت امام حسن آل محمد نے. اگرچہ آل ابراہیم بھی وہی ہے لیکن عرف عام حضرت امام حسن آل محمد. حضرت امام حسین آل محمد. ابو طالب فرماتے ہیں ہم ہیں ذریت ابراہیم. ایک تینوں میں دساں جویں شیعہ وچ چوتھا علی زین العابدین نبی دا خلیفہ. اہل سنت وچ علی ابن ابی طالب چوتھا. یہ دا مطلب ہے حضرت علی کو اس کمال تے لفظ علی فائز ہے. سنیاں وچ بھی چوتھا ہے شیعہ وچ بھی چوتھا. شیعہ چ علی زین العابدین ہے سنیاں چ حضرت علی ابن ابی طالب نے. حضرت علی اس کمال تے فائز نے. کوئی آل ابراہیم ہے تے کوئی آل محمد ہے. علی او ذات ہے جڑا ابراہیم دی آل میں شامل ہے محمد دی آل میں. بہت شکریہ جناب کیسا امام ملے. ہن میں تھوڑا جا توازن کر کے تے میں اجازت لینے لگا. آل ابراہیم حضرت اسحاق وچوں بھی نے حضرت اسماعیل وچوں بھی. ایک لڑی اسماعیل چھے ایک لڑی حضرت اسحاق چھے. حضرت امامت وے دنیا دی رہنمائی وے اللہ نو راہبر عطا کرنا وے. اے قرآن اے سورہ مبارکہ یوسف ہے. ذرا اس بی بی نو یاد کرو جس حضرت یوسف نو کہر کار کے اندر لے گئی سی. یاد چھے کوئی نہیں یاد یار. ایک بی بی حضرت یوسف نو کہر کار کے اندر لے گئی تے وہ بھی پھر آخر حسن تے وہ بھی حضرت ابراہیم دے بیٹے اسحاق علیہ السلام انہوں دے بیٹے یعقوب علیہ السلام انہوں دے بیٹے یوسف علیہ السلام ہے تے وہی نسل نا وہی نسل ہے. وہ بی بی لے گئی. تو ذرا معیار امامت دیکھنا. اللہ فرماتا ہے
دروازہ ایک نے جی ابواب ہے، باب دی جمع ہے، زیادہ دروازے سن، انہیں بند کرنا شروع کر. آؤ جی ویکھو ساڈا گھر ویکھو. حضرت یوسف آکھیا واہ کمال ہو گئی، وہ بوا بند کر اگے آؤ، اے ویکھو اے اگے آؤ، اے ویکھو اے ویکھو. وہ 7ویں کمرے چ لگے گئے حضرت یوسف. وہ سمجھیا بھولا پاڑا ہے. تساں غور نہیں فرمایا، جویں جویں دروازے بند کر دی گئی وہ سمجھا بھی کوئی نہیں سو پتہ پہ لگتا میں جتھے مرضی لے جا. وہ 7ویں کمرے چ کھڑ کے تے اللہ فرماتا وکالت ہایت لکا او سکا اورا جدوں سکا اورا وہ سمجھتی سی جویں اتھوں آ گیا ہن سدا جدوں ہمیں آ جائے. اے قرآن کالا معاذ اللہ، فرمایا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، انہ ربی احسن مسوایا. حضرت یوسف فرماتے ہیں میں اسی اچھائی پہ رہنا چاہتا ہوں جس اچھائی پہ مجھے اللہ نے رکھا ہے. صدقہ جاواں صدقہ جاواں، جس اچھائی پہ مجھے اللہ نے رکھا ہے. او اگر تو میرا موضوع یاد سی، کالا لا ینال عہد ظالمین. شکریہ. اللہ فرماتا ہے ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے. آ دیکھو او سچ ہویا کہ یہ میری گل تو سن. فرماتے ہیں اوتھے کھڑوتی نہیں، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں. صدقہ جاواں صدقہ جاواں. یہ دا مطلب ہے میرا ظلم بندے مارنا نہیں. اے جڑا کام وہ چاہتی سی یہ بھی ظلم ہے. فرمایا اگر میں تجھ کے قریب آؤں تو یہ ظلم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور میں کامیاب لوگوں کی اولاد ہوں. اسی 100 جو 100 لینے ہوں. آئے ہائے کامیاب لوگ بیٹھے ہو. او یارا انہاں کہ اسی 100 جو 100 لینے والے بندے ہیں، اسی 33 لے کے پاس ہونے والے نہیں. میرے نیڑے لائی ہو سکے کرتا تو کی آن جو ہے. اگو دروازہ کھل گیا، اگا ہوئے دوجہ کھل گیا. ایک دروازے بند تے زلیخا کیتے سن، ایک کھولتا کون سی؟ اینی افراتفری تے ایک دروازہ نہیں کھولتا. جدہ مگروں چراٹا مار مار کے بی بی نے کرتا پاڑ چھڑیا ہوئے وہ کو ہونے پہ سیدھے کرتا. آؤ قرآن جو درس لئیے. اللہ فرمانتا اتھو دھوڑیا مگروں کرتا پاٹ گیا. ایک دروازے کنے کھولے. آجڑے بندے سانو آن دینا میں کسے نو میسج نہیں کرتا، میں نو میسج کر دیا نہیں. اور تو یوسف بن بن دینا تیرے مگر بی بی چڑھ گئی ہیں تو پھر قرآن پڑھ. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی ایسی بی بی تمہیں گھیر بھی لے بھاگنا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا. آباد رہو آباد رہو. اتھو شر جو دھوڑنا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا میرا کام ہے. گھیر کے یوسف علیہ السلام نے کھڑیا کہ زلیخا نے؟ یوسف علیہ السلام زلیخا نے حضرت کنی آواز کٹا آواز نہیں ہوئی میں کٹ چھڑا. خیر ہو توڑی حضرات گرامی، قرآن اور اسلام کے مطابق جسے عورت گھیر لے جو اس کے قابو سے نکل جائے وہ ہاتھی ہوتا ہے. جو خود عورتیں گھیر رہا ہو وہ ہاتھی نہیں ہوتا. خیر مولا تو انہوں جزائے خیر دے. ایس قسم دیا ہوتا کہ چنگل جو نکل جان والا ہاتھی. خیر ہو بچے جنہوں نے حضرت یوسف باہر آئے تھے کہ عزیز مصر کھلوتا سی. حضرت یوسف نے حوصلہ سی کہ باہر نکلاں گا تو کم از کم بندہ انہوں شاور تے پوچھے گا نا کہ کی کر دی پھرنی ہے تو انہوں بولن ہی نہیں دیتا. کئی بیبیاں ایڈیاں تیز ہوندی ہیں بندے نو گل ہی نہیں کرن دے. بندے دی واری آوے تے بولے نا انہیں واری نہیں ہون دیتی. اور باہر نکل کے عزیز مصر نو کہنے لگی آنے کٹ کے پہنے جیڑا تیری عورت متعلق غلط خیال کرے وہ دی کی سزا دینے. جگہوں کی آندہ جی میں آندھی ہو میں کر لینے گرم کیوں ہو گیا. اور جنہیں جنانیاں دے سامنے انج ہو جاندے نے نا وہ سارے عزیز مصر نے. بھئی اللہ جو بندے پوری گھل دے وہ آنکھوں گا وہ جدو آنکھیں نا جی میں آندھے انج کر رہے ہیں. حضرت یوسف پریشان ہو کے کہنے لگے یا اللہ اندروں تے میں نہ سایا تے ایتھے میرا کون ہے. فرمایا جیڑا تیرا اندر سی آئی ہوئی ہے
میں بچے کو گواہی نہ دعا تے تینوں سچا ثابت نہ کرا تو میں اللہ کیوں ہوں؟ قرآن ہے اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے یہ کیا وشاہد شاہد من اہلہا، اس بی بی ہی کے خاندان کے ایک شاہد نے شہادت دی، ایک گواہ نے گواہی دی، چولے چولتے بچے دی آواز آئی اور ظالموں چیک دے کرو کڑتا کو پاٹا یا پیسا پاٹا، ہائے ہائے اگوں پاٹا ہے تو یہ سچی ہے، پچھوں انہیں پاڑیا تو مگر چڑی سی، پھر چھوٹی ہے تو وہ سچا ہے، ہو گیا جانا سچا ثابت ہو گیا سچا ثابت۔ وہ تینوں ساڑھی کدی سمجھ نہیں ہونی کہ علامہ اقبال کو نے پوچھ لے اس امامت کا ترجمہ کیتا ہے اور فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت۔ تاری کیا بات ہے؟ اندروں نس کے اپنی عصمت بچائی، واہ آل ابراہیم۔ اور آل محمد پڑھا، پیروں چ بیڑیاں نے، ہاتھ چ ہتکڑیاں نے، گلے وچ تاؤ گے، زندان تنگے، بغداد دی فاشا عورت نو بلا کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے انہاں زندان چ بھیجیا کہ تو اگے بدنام عورت ہے، اندر جائے گی دروازہ باروں بند کر دیں گے، الزام لا کے قتل کر دیں گے۔ جی میں یہ بی بی اندر داخل ہوئی ہے، میں سمجھتا میرے امام نے اللہ لڑگل کیتی ہوئے گی، خالق گواہ نہیں، وہ آل ابراہیم تھا، میں آل محمد، وہ خلیل کا بیٹا، میں حبیب کا بیٹا، انہیں پیر بھی آزاد، ہاتھ بھی آزاد، اس نس نے اپنی عصمت بچائی، میرے پیر بھی بندے رہے، ہاتھ بھی بندے رہے، توق بھی پیارا، بارو تالا بھی بچا رہے، میں اس فاشا عورت نو تقوی دا لباس دے کے نہ بھیجا تو میں محمد دا بیٹا بیٹا جدو اس فرعون وقت دے سپاہی آئے نا ہارون دے، انہاں آ کے ویکھیا اوتھے امام سجدے وچ سن، ایتھے او بی بی سجدے وچ سی، دروازہ کھول کے چڑکن لگے، کہنے لگے بی بی تینوں نماز بھی آندی ہے، بی بی تینوں سجدے دی بھی جاچ ہے، سارا شہر تینوں جاندا ہے، پورے شہر دی مشہور طوائف تو، اور ایتھے آ کے سانوں نماز بکھان لگی، ساڈے اگریمنٹ دے خلاف کام کیتا ہی، چپ رہی۔ ہو سکا بی بی تیرے نال تے گل کرنے بولتی نہیں، وڈی تو نماز تینوں اسی جانتے نہیں، چپ رہی۔ جدو استاذیہ نہ پوئے نا ادو امام نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں بول، بی بی دا پہلا جملہ سنو گے تو دل نو ہاتھ پہ جائے گا، جنہوں سارا شہر فاشا سمجھتا سی نا طوائف، اس اٹھ کے آکھیا میں تم جیسے نام محرموں سے کبھی نہ بولتی اگر میرا امام اجازت۔ انہوں نے آکھیا یہ تیرا امام ہے؟ ہو سکا ہے میرا امام، میں نے اجازت نہ دینا، میں کدی تو نہ بول۔ انہوں نے باہر کٹ کے آکھیا گل کر ہویا کی، اگر اساں تینوں بھیجیا پیسے دے کے تینوں کنے پیسے کسے دیتے ہیں، یہ حق ہے جہاں تو اے تماشا اتنے کیتا۔ او سکے رب کعبہ دی قسم میں تماشا کوئی نہیں کیتا۔ او جملہ سنو ذیشان حیدر جوادی صاحب نے لکھا، ذیشان حیدر جوادی صاحب، او فرماتے اس بی بی نے آکھا میں نے زندگی بھر لوگوں کو مناجات کرتے سنا، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور مناجات کرتے سنا، لیکن میں نے کسی بندے سے کبھی نہیں سنا کہ دعا اور مناجات کا جواب واپس آیا ہو۔ او سکھا میں نے کعبے دے رب دی قسم ہے جدو میں اندر داخل ہوئی ہیں میں اس کی دعائیں بھی سن رہی تھی، آنے والے جواب بھی سن رہی تھی، میرے کنہ جدے مناجات دے جواب آئے میں پھر میں طے کر لیا کہ خالقہ میں ایک مشہور طوائف ہوں، جس بندے میری زندگی چ میں سدیا وہ بھی شریف نہیں سی، جہدے ال میں گئی ہیں بولو بولو وہ بھی شریف نہیں، جنہیں میں نے اپنے گھر بلایا وہ بھی شریف نہیں سی، جنہیں میرے ال آیا وہ بھی شریف نہیں سی۔ زندگی چ پہلی باری ایڈے شریف کو لاؤن دا موقع ملے، جے میری پلیتی زیادہ تو میں نے پلیتی چ مار دے، تے جے دی طہارت زیادہ تے میری توبہ قبول کر، میں نے طاہر امام نصیب کر۔
اس کہ میں اتھے دی برکت دی وجہ تو تائب ہوئی ہوں ایڈے طہارت دے ماحول چو میں پلید جانا نہیں سچن دی اللہ میری توبہ قبول کیتی ہے انہاں میں نے اپنی امامت سے رکھ لیا شہید ہو گئی سی دیو بی بی انہاں مار دیتی سی بی بی سیدھی جنت چ بطول دے قدم چ گئی نا توبہ کر کے دے امام دی امامت نو قبول کر کے جس گل تو رون میرا نکلے تے کسے کسے بندے دی ہائے نکلی ہے او میں دسن لگا جیڑا خاندان لوکاں دیاں اس قسم دیاں تیاں نو تقوی دا لباس دے کے گھراں پہنچاندا رہیا انہاں دیاں تیاں بوئے بوئے گوداری چادر بندی اے مسلمانوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان او احسان دا بدلہ تے احسان ہونا چاہیے سی جڑا خاندان لوکاں دیاں آوارہ بیٹیاں تقوی دا لباس پوا کے گھر بھیجدا رہیا او دیاں تیاں نو لوکاں میدان لائے ماریا مینوں شاہ جی نے آکھیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیاں مصیبتاں بیان کر جڑی بی بی ام المصائب ہے مرکز مصیبتاں دا بی بی میں ایک جملہ پڑھ دینا تواڈے کول اجازت لینا حضرت سجاد علیہ السلام نو بی بی نے ظاہری امامت دی پاک ظاہر بنن تو بعد جڑا پہلا مسئلہ حضرت سجاد نو کسے پوچھے او سکی پھوپھی نو تو اڈا کوئی بیٹا پڑھ کے آئے قوم چوں نجف چوں تو پھر پہلا مسئلہ جڑا انہوں یاد رہندا ہے کہ جدو میں پڑھ کے مکمل کر کے آیا ادو پہلا مسئلہ میرے کو اے پوچھا گیا میرے استاد مکرم کہ بلا صاحب حسین نقوی منڈی بہت وہ فرماندے سن جس امام سے ظاہری امامت کی پگ پہننے کے بعد پہلا مسئلہ پھوپھی یہ پوچھیں کہ جل کے مر جاؤں یا باہر آ جاؤں وہ ساری زندگی خون نہ رو تو کیا صدقہ جاواں اس جلد خیمے میں جناب سیدہ داخل ہوئے اور ترائے لفظ میرے استاد مکرم دنے قبلہ حافظ صاحب وہ فرماندے سن سامنے بہ کے بی بی نے فرمایا او میرا مفتی اسلام بیٹا او میرا قاضی شریعت بیٹا او میرا حجت خدا بیٹا سن لیں تو ہاں ترائے بلے پہلا کہڑا او میرا قاضی شریعت بیٹا او میرا مفتی اسلام بیٹا اور میرا حجت خدا بیٹا پھوپھی آباد رہو پھوپھی تیری سب سے پہلا مسئلہ تجھ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اس آگ میں جل کے مر جاؤں یا باہر نکل جاؤں صدقہ جاؤں تجھے میرے اس آگ میں جل کے مر جاؤں یا باہر نکل جاؤں اے میرے استاد اردو خطیب سن کے بنا اور انہوں نے فرمایا کہ بی بی مسئلے سے واقف تھی مسئلے سے واقف تھی یہ علی کی عالمہ بیٹی تھی جسے پیغمبر نے زین اب کا خطاب دیا جو علی جیسے عالم باپ کی بیٹی تھی وہ عالمہ غیر معلمہ پھر بھی پوچھ رہی تھی کہ بتا جل کے مر جاؤں یا باہر آ جاؤں آیا تو اڈا پہلے ہائے نکل گئی میرے استاد مکرم فرماتے سن قبلہ صاحب نقوی صاحب فرماتے سن بی بی مسئلے سے واقف تھی کہ جل کے نہیں مرنا چاہیے مجھے یہاں سے باہر نکل جانا چاہیے فرماتے نے پھر بھی باحیا اتنی تھی زینب عالیہ کہ حجت سے مرنے کی گنجائش مانگتی اس کا غور نہیں فرمایا حجت خدا کی زبان سے یہاں شہادت کی گنجائش مانگتی رہی کہ ان شولوں میں مر جاؤں میں لوگوں کے سامنے سجاد علیہ السلام فرمایا پھوپھی باہر نکل جاؤ سامنے بیٹھ کے فرماندے سجاد بیٹا تیرے خیمے نو اگ لگ گئی تے تو اندر بیٹھا تے میں نے باہر نکل فرمایا پھوپھی کی کروں فرمایا میرے منڈے تے ہاتھ رکھ ام المصائب سامنے بیٹھ گیا دوہاں کندھیاں تے ہاتھ رکھے بھتیجے نو زہرا دی لاڈلی بیٹی نے جڑی سارا دن دیاں لاشاں لیال مگوا کے رکھوا کے تھک گئی سی نا اور جدے پتر شہید جس بی بی دا ایک قتل ہوئے نا وہ دے کو لوگی کام لیں دے پانی پہ آندے نے چائے پہ آندے نے بستر دعائے رکھ دے نے انہاں قتلان دی وارثہ حجت خدا نو ایتھے چک کے جڑے وے پل دے خیمے چوں باہر نکلی ہجوم تے بی بی دی نظر پئی ہے نا
زہرا دی دھی نے شبیر دا سر ویکھ کے بھی او دا وین نہیں کیتا عباس دی لاش کنارے تے ویکھ کے بھی او دا وین نہیں کیتا اکبر دی لاش ویکھ کے اکبر دا وین نہیں کیتا اولا محمد دے لاشا دے اولا محمد دا وین نہیں کیتا ہاتھ مک گئی ہے تیری عزت دی میری بیٹیاں سن لین بی بی نے ہر ویر تے پتر نو بھلا کے جدو حجوب نو ویکھیا تے فرماندے نے واہ جاما حال ہے میرا پردہ جملہ آخری ہے جی بی بی نے ایک ٹیلے نال حضرت سجاد نو بٹھایا تے یتیمہ نو تلاش کرن تر گئے عمر سعد نے بندے نو پوچھا خیمے سڑ گئے نا 2 منٹ سے مکان سڑ گئے او سکا جڑا حسین دا بیٹا خیمے دے وچ سی سویر دا باہر نہیں نکلیا او جل گیا رج کنی ہائے بندہ دی آئی او سکھیا جڑا حسین علیہ السلام بیٹا سی جڑا صبح دا باہر نہیں آیا جہاد وچ او خیمے نو اگ لگی وچ جل گیا انہاں کہا نہیں وہ بچ گیا او سکھیا او کیویں بچ گیا او سکھیا او بی بی جڑی ہے انہوں بلدی اگ جو لے کے آئی کون ہے علی دی بیٹی ہے حسین علیہ السلام دی ہمشیرہ اس نوجوان دی بھوپی انہیں لیا کے ٹیبے تے بٹھا کے نا نال ٹیلے دے تے آپ پھر یتیمہ دی تلاشے ٹر گئی اس ملعون میں غصہ چڑھیا ابن سعد کہنے لگا ان قتل کر دو اوڑا گروہ نکلے نا قتل کرنے واسطے وہ کسے تلوار پھڑ لیا کسے نیزہ پھڑ لیا کسے تازیانہ پھڑ لیا وہ دھوڑے حضرت سجاد جنہ میرے مولا حسین دا حیا نہیں کیتا اور حضرت سجاد تک انہیں کہنا لحاظ کرنا سی وہ جی 7-8 منٹ دی کاروائی ہوتے ہوئی ہے نا وہ میں نہیں پڑھن لگا چھپانے بھی نہیں لگا وہ 7-8 منٹ جی کاروائی ہوئی ہے اور 7-8 منٹ تو بعد ایک بندہ واپس دوڑیا گیا وہ ابن سعد جا کے پوچھنے لگا کہ اس نوجوان دا مارنا ضروری ہے ہو سکے کہ وہ کوئی رکاوٹ ہے ہو سکے کہ انہوں مارنا ضروری ہے کہ وہ بی بی پہلے قتل کرنی پڑی کیوں ہو سکے اور رکود عالم جو دے دوارے پھر دی تو سا توجہ ہی نہیں فرمائی رکود عالم نیزہ مارنے اور نہیں لگل دیتی تلوار مارنے اور نہیں لگل دیتی تازیانہ مارنے واہ ہائے کرن آئے ہو وہ کہنے لگا مشورہ دیتا انہوں ملعونہ کوئی سرداروں نے مشورہ دیتا کہ وہ بچہ مر گیا تو پھر شام تک ہے کافر نو کون لے کے جائے گا یزید دے پیش کرنا انہوں رہن دے بی بی نو بھی رہن دے اے باز آ گیا آخری جملہ ہے وے عزیزو میرے مولا سجاد تے بچ گئے لیکن زہرہ دی لاڈلی دی جڑی حالت ہے اور میں صرف 10 کا توڑے کو اجازت لینے لگا نہیں شرح میں بی بی دا زخم نہیں پڑھ سکتا بیٹے تے بیٹیاں دا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگی پتران دے زخم دس دینے تے بیٹیاں دے متعلق صرف ایک کوئی گل لوگ پوچھتے ہیں تو اڈی بیٹی دی تو بھئی ٹھیک ہے جدو اسی اپنیاں دے زخم نہیں دس سکتے تے مخدرات عصمت دے زخم میں کہڑے دسوں میں کنائے نہ گزرن لگا امام مادی تو خوف ہے ڈر ہے مصعب چھپا نہیں سکتا کنی بی بی زخمی ہوئی ہے حضرت سجاد کا تحفظ کر دے اور سن لو تو میں نے اجازت دے دے جدو دن پہ شامی غریباں دا ڈبدا سی نا حضرت فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہ میرے مولا حسین دی بڑی بیٹی فرماندے نے خود روایت کر دیں کہ میں پھپھی نو رکھیا اماں میں تیرے گل چ باواں پا کے رولا واہ ہائے کرنا اے مستورات گل چ باواں پا کے رون تے دل دا غبار کٹ دو بی بی نے فرمایا اماں تیرے گل چ باواں پا کے رولا بی بی فرمایا میری پھپھی پہلی باری میں نے انکار کیتا تو میری پھپھی کہنے لگی بیٹا میں شبیر دی اولاد دے سامنے کدی زندگی چ انکار نہیں کیتا حسین دے پترا کوئی گل طلب کیتی تے زینب انکار نہیں کیتا اگر تیاں حسین دیاں کوئی شے منگی تے میں زندگی چ انکار نہیں کیتا میرے پترا اج مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی آواز رہو جی تیری پھپھی بہت تکلیف ہے بی بی فرماتے نے چہرے ویلے میں پھپھی جان دے کندے تے پھپھی جان دی گردن میں کھیرا آزادہ روا صبح سے لفظ مقتل بی بی فرماتی ہے میری پھپھی دی اے جگہ سیاہ ہو چکی تھی سیاہ کپڑے کی طرح سیاہ ہو چکی تھی جدو نیلے کالے داغ ویکھے نا اودو بی بی اندی نے اماں نو پوچھا پھپھی اماں اے تانوں ایتھے کی ہویا فرمایا بیٹا جدو تو اپنا منہ زمین تے رکھیا سی نا انہاں ظالماں تو چھپان واسطے پردے واسطے جو تیری چادر لے گئے تو اوتھے سجدے
جس دین تے زہرا دیاں پتراں تے بیٹیاں دیاں اینیاں قربانیاں نے اللہ پاک سانو اس دین تے عمل دی توفیق اللہ سانو اس دین دی حفاظت دی توفیق اللہ پاک سانو حدود خدا دی پابندی دی توفیق آمین وآخر ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر جزاک اولاد پیغمبر کی